بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بی بی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بیاب و گیابادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم مینا کے میدان میں اپنی بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور انہیں چھوڑ کر آگے چلنے لگتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ یہ نہیں سمجھ پاتی کہ حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر کیوں آگے آگے چل رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے جب نظر دوڑائی، دور تک جنگل ہی جنگل ہے، درخت تو بہت ہیں لیکن چڑیوں کے چہچہانے کی آواز نہیں آ رہی کہ چڑیا بھی ایسی جگہ گھونسلہ بناتی ہے جہاں ان کو پانی آسانی سے مہیا ہو سکے۔ یہاں تو دور دور تک پانی کا وجود نہیں۔ جب رات میں اندھیرا ہوگا تو کیا بیتے گی؟ کئی خطرناک جانور بھی تو اس جنگل میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بی بی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آگے چلے ہی چلے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کو ایک طرف لٹاتی ہیں اور آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ کہتی ہیں، اے ابراہیم، کیا بات ہے؟ میں آپ کی رفیق حیات ہوں، میں آپ کی شریک حیات ہوں، میں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں۔ کیا میں نے زندگی میں کبھی آپ سے بے وفائی کی؟ کیا کبھی میرے پیار، انسیت اور محبت میں کوئی کمی آئی ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آپ مجھے اور اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جو ابھی تک میرا دودھ پیتا ہے؟ اے ابراہیم، جب مجھے کھانا پانی نہیں ملے گا تو میں اپنے بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، اے میری بیوی، اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے ہاتھ چھڑایا اور پھر آگے بڑھنے لگے۔ اے میری بیوی، یہیں رہو، بس یہیں رہو اور اس بچے کی دیکھ بھال کرو اور مجھے جانے دو۔ حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں، اے ابراہیم، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، اب میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد، یا اگر 10 سال کے بعد آپ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر یہ بچہ نہیں رہا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے کوئی ضامن دے کر جائیے۔ اے ابراہیم، آپ جا رہے ہیں تو جائیے، لیکن کوئی ضامن دے کر جائیے۔ اے ابراہیم، آپ جا رہے ہیں، جائیے، لیکن اتنا تو بتاتے جائیے کہ آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اے ابراہیم، آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اے میری بیوی، میں نے تمہیں اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کیا۔ ذرا توکل دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر چل دیے۔ اب بی بی ہاجرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ابھی کچھ قدم دور چلے ہوں گے، اور پیچھے سے بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں، اے ابراہیم، تم نے اب مجھے اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، اب آپ جہاں جانا چاہیں جائیے، جس جگہ جانا چاہتے ہیں وہاں جائیے۔ قرآن کہتا ہے، بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب ہمارا رب ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دور نکل گئے، اور بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور آسمان پر نظر ڈال کر کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یا الہ العالمین، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے، تیرے گھر کے پاس۔ پیارے دوستوں، ذرا تصور تو کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کی نظروں سے اوجھل ہو کر ادھر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور ادھر بی بی ہاجرہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے اور میرے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، پانی نہیں ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، یہاں تو پرندوں کے چہچہانے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ اب کیسے رزق ملے گا؟ پانی کا دور دور تک پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر، حضرت بی بی ہاجرہ دوڑنے لگتی ہیں، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی ہاجرہ دوڑنے لگتی ہیں اور دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ دنیا آج اس پہاڑی کو صفا نام کی پہاڑی سے یاد کرتی ہے۔ پہاڑی پر چڑھ کر جھانک کر دیکھتی ہیں، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی قبیلہ نظر آ جائے، کوئی بستی نظر آ جائے، کوئی گاؤں نظر آ جائے جس سے تھوڑا سا پانی مانگا جا سکے تو وہ پانی میں خود بھی پیوں اور اپنے بچے کو بھی پلا دوں، لیکن نہ قافلہ نظر آتا ہے، نہ بستی نظر آتی ہے، نہ گاؤں نظر آتا ہے، نہ کوئی فرد نظر آتا ہے کہ جس سے پانی مانگا جا سکے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں
کہ بی بی ہاجرہ نے صفا پہاڑی سے دوڑ لگانا شروع کی اور دوڑتے دوڑتے مروا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئیں۔ لیکن جب مروا پہاڑی پر بھی چڑھتی ہے تو وہاں پر بھی نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی آبادی ہے کہ جہاں سے پانی کا انتظام ہو سکے۔ پھر صفا پر آتی ہیں، وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر صفا سے مروا کی طرف دوڑتی ہے، وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح بی بی ہاجرہ نے 7 مرتبہ چکر لگا دیے۔ کہیں آہستہ چلتی ہیں، کہیں دوڑ کر چلتی ہیں، اسی طرح نشان قدم لگتے گئے، اور آج وہاں پر گرین لائٹ لگا دی ہے۔ جو عمرے پر جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، لیکن عورتوں کو وہاں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، اور مردوں کو اس انداز میں دوڑنا ہے جس انداز میں بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جب بھی کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے، جب تک وہ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر نہیں لگا لیتا، نہ تو اس کا حج مقبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا عمرہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رب العزت نے بی بی ہاجرہ کی اس دوڑ کو عمرے کا ارکان بنا دیا۔ پیارے دوستوں، دین اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ بی بی ہاجرہ کے نقش قدم جہاں جہاں پڑتے گئے، اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے نام سے منسوب کر دیا۔ اور جب تک صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بندہ دوڑ نہیں لگاتا ہے، اس کا نہ تو حج مقبول ہوتا ہے، نہ ہی اس کا عمرہ ادا ہوتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی ایک عورت کے لیے کیا عزت و آبرو ہوگی کہ دین اسلام نے اس کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت بی بی ہاجرہ 7 چکر لگانے کے بعد تھک جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، یا پاک پروردگار، میں تھک چکی ہوں، جتنا دوڑنا تھا دوڑ چکی ہوں، اور ابراہیم مجھے تیرے بھروسے پر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یا پاک پروردگار، میرا بچہ پیاسا ہے، میرے شوہر کی امانت ہے، میرے شوہر جب لوٹ کر آئیں گے میں اسے کیا جواب دوں گی؟ یا پاک پروردگار، میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل جاؤ کہ میرا بندہ ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر کر گیا ہے، اس کی نگاہیں میری طرف اٹھی ہیں کہ جاؤ اور جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس جگہ پر اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ حضرت جبریل نے وہاں پر مار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جسے آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ نے پانی کے چشمے کو دیکھا۔ بی بی ہاجرہ فوراً پانی کے پاس جاتی ہیں اور دیوار بنانا شروع کرتی ہیں تاکہ اس دیوار سے اس پانی کو روکا جا سکے، اور اس کو سمیٹنے لگی، اور سمیٹتی جاتی تھی اور زبان میں کہتی جاتی تھی، زم زم زم۔ زم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رک جا۔ اس پانی کو وہ روکتی جا رہی تھی اور سمیٹ رہی تھی، اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ زم زم زم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ بی بی ہاجرہ پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے وہ دیوار نہ باندھی ہوتی تو وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں پھیلا دیتا، اور جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ وہ پانی اگر پوری دنیا میں پھیل جاتا تو وہ اس کی قدر و قیمت نہ رہتی جو آج آب زمزم کے پانی کی قیمت۔ خود ہندوؤں نے اپنی لیبورٹری میں زمزم کے پانی کی جب جانچ کی تو انہیں پتا چلا کہ زمزم کے پانی میں آئرن ہے، زمزم کے پانی میں کیلشیم ہے، اور زمزم کے پانی کو سالوں سال اگر رکھ دیا جائے تو اس پانی میں کبھی کیڑا نہیں پڑتا، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زمزم کا پانی اگر کوئی پیٹ بھر کر پی لے تو 3-4 گھنٹے تک اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، یعنی وہ پانی غذا کا بھی کام کرتا ہے۔ اور بی بی ہاجرہ کے لیے ایسے ہی پانی کی ضرورت تھی، چونکہ دانا پانی نہیں تھا تو وہ پانی پیاس بجھانے کے بھی کام آیا، اور وہ پانی غذا کے لیے بھی کام آیا۔